علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله العظيم۔ حاضرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کے بعد عید الفطر گزرنے کے بعد آج ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے ہم اس درس پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر قرآن پاک سننے، سنانے، عمل کرنے، اس پیارے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دہر کے بعد سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات 50 آیتوں پر مشتمل ہے، 2 رکوع، ترتیب میں یہ 77 نمبر سورت ہے اور نزول میں 33 نمبر سورت ہے۔ مکی سورت ہے، قیامت کے مناظر پر مشتمل ہے، تخویف اور تبشیر پر، اور خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں 10 مرتبہ آپ یہ آیت مقدسہ سنو گے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پورے قرآن پاک میں ہم نے پیچھے سورہ طور جو 52 نمبر سورت تھی اس کے 11 نمبر پہ یہ آیت پڑھی تھی، 7ویں پارے میں، 27ویں پارے میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور مطففین میں بھی یہ پڑھیں گے 83 نمبر سورت میں آیت نمبر 10 پر، اور اس سورہ مرسلات میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنے؟ پورے قرآن میں 2 مرتبہ، اور اس میں صرف اس میں 10 مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ مکذبین، للمکذبین یہ 12 مرتبہ ہے، المکذبین یہ 7 مرتبہ ہے، المکذبون، کاذبون یا کاذبین، کاذبین حالت جری میں بھی 13 مرتبہ ہے، کاذبون حالت رفعی میں بھی 13 مرتبہ ہے، اور کذبتم وغیرہ یہ پھر 220 مرتبہ ہے۔ جھوٹ بڑا گناہ ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ، ان سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ حدیث مقدسہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، انشاء بمانے خبر ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام ہے مرسلات، پہلا صیغہ مرسلات ہے۔ مرسلات بھیجی ہوئی ہوائیں، عرفاً مسلسل،
عرف، مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات اور ملقیات، 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور جواب قسم ہے انما توعدون لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہوگی، قیامت آنے والی ہے، لازمی، قسموں کے بعد یعنی اس کی تاکید کی۔ لیکن مرسلات یہ کس کی صفت ہے؟ موصوف محذوف ہے۔ عاصفات کس کی صفت ہے؟ موصوف محذوف ہے۔ علماء کرام نے ان کے بارے میں جو جمہور کا موقف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مرسلات اور عاصفات اور ناشرات یہ ہوائیں ہیں، اور فارقات اور ملقیات جو ہیں یہ فرشتے ہیں۔ یہ اس کے موصوف جو ہیں وہ ہوائیں ہیں، اور آخری 2 کے جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، مرسل رسول مرسلین بھیجے ہوئے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیزی سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو پھیلاتی ہیں، یعنی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان فرشتوں کی قسم، فارقات کا موصوف ملائکہ آ گئے، لیکن ان میں بھی یہ ہے کہ ہوا بھی اس کا وہ ہو سکتا ہے موصوف، ہوائیں۔ ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرتی ہیں، کرنے والے فرشتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ذکر ڈالنے والے ہیں، فرشتے ہیں، یعنی دلوں میں، انبیاء علیہ السلام کے طرف وحی لانے والی۔ عذراً اور نذراً، کس کے لیے؟ حجت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے، یعنی جو فرشتے اللہ کی وحی اور اس کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، جیسے رب کریم نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ہم انبیاء بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ انبیاء کے بعد رسولوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی آئی نہیں تھی۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی جس قیامت کا، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، وہ قیامت لازمی آنے والی ہے۔ تو اس سے پہلے کھائی ہوئی قسموں کا جواب ہے، یعنی ہواؤں، فرشتوں، قرآن اور نبیوں کی قسم، تم سے جس قیامت کے وقوع کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ عذاب تم پر ضرور واقع ہوگا۔
یا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کو مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سو تم سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ قیامت کی نشانیاں، اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ترغیب اور ترہیب ہے، عوامی طرز بیان ہے، ورنہ اس دور میں تشریح کرنا جو ہے چونکہ تفاسیر بہت زیادہ، اور خاص کر نیٹ کے ذریعے جو علماء نے کام کیا، تمام پہلے تو ایک مشکل وقت تھا کہ تفسیر کہاں ملے گی، پھر پیسوں کا مسئلہ، اور یوں بتا دے بس سب کچھ آ گیا۔ مثال کے طور پہ میں ایک لفظ کی تشریح کرتا ہوں کہ بھائی والمرسلات عرفا، عرفاً، اس کا کیا معنی ہے، اس کی تحقیق کیا ہے؟ تو میں نے فوراً موبائل آن کر کے یوں کر دیا اور پھر نکالا عرفاً، عین اور را فا، المعرفہ والعرفان۔ یہ علماء کرام نے کتنی محنت کی ہے۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کسی چیز کی علامت و آثار پر غور فکر کر کے اس کا ادراک کر لینا، معرفت حاصل نہیں ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ سب کا یہی مادہ ہے نا، یہ علم سے اخص ہے، یعنی کم درجہ رکھتا ہے، علم عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ الانکار کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، قرآن میں ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، سورہ بقرہ 89، جب ان کے پاس وہ نبی ان اوصاف کے ساتھ تشریف لائے جن کو یہ جانتے تھے، کیونکہ ما عرفوا، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، نبی تو ذوی العقول میں ہے، من عرفوا وہ نبی جس کو جانتے تھے، الذی عرفوا وہ نبی، لیکن بولا ما عرفوا، اعتراض تھا کہ وہ تو ذوی العقول ہے، بولے وہ صفات ان کے ساتھ جن کو یہ جانتے تھے، پھر جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، جب ان کے پاس آپ پہنچا تو اس کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، سورہ یوسف میں 59 میں، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، لیکن یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اب ایک لفظ پہ کوئی مشکل تشریح نہیں ہے، عرفن کے منسوب ہونے کی، اس کے اوپر یہ کیوں عرفن، عرفن، عرفن منسوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے نا، جیسے مرسلات کیوں بھائی یہ مجرور ہے، یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ حالت نسبی و جری میں دونوں مکسور ہوتا ہے، جیسے غیر منصرف حالت نسبی و جری میں منصوب آتا ہے، جیسے رائے عمرا و مرتو بھی عمرا، دونوں میں زبر، رائے مسلمات و مرتو بھی مسلمات، یا دونوں کسر ہے وہاں دونوں، تو یہ حالات نسبی جری کتابی ہے، اور وہاں غیر منصرف میں جری جو ہے وہ نسبی کتابیں ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ نصب کیوں آیا، منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی 4 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ مفعول لہو، مفعول لہو ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یعنی المرسلات لأجل کہ یہ جیسے ضربت للتعذیب، کہ میں نے اس کو مارا ادب کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ المرسلات لأجل العرف، اس صورت میں عرف بمعنی خوبی اور احسان ہوگا۔ نمبر 2 حال ہونے کے، حال بھی منصوب آتا ہے، جاء رجل راکبا، شخص آیا کس حال میں؟ وہ سوار تھا۔ تو یعنی متتابعہ، جو یہاں معنی کیا گیا کہ وہ ہوائیں بھیجے گی پے در پہ، مسلسل،
یعنی اس حال میں بھیجی گئی کہ وہ پے در پے تھی۔ نمبر 3، یہ مفعول مطلق ہے، منصوبات ہوتے ہیں نا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اکثر عوام تو ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک رفع ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، نصب ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، ہر ایک زبر زید کی وجہ تو ہوتی ہے نا، وہ معنی اس سے آسان ہوتا ہے۔ مفعول مطلق ہے بمعنی مصدر اور ارسال لن کے معنی، ارسالن کے معنی، بمعنی المرسلات ارسالن بھیجے گئے۔ اس صورت میں بھی ارسال بمعنی لگاتار اور پے در پے ہوگا۔ نمبر 4، منصوب ہے نزع خافض یعنی زیر دینے والے حرف کو حذف کرنا بمعنی المرسلات بالعرف، بالعرف با کو ہٹا دیا۔ اس صورت میں اور بمعنی معروف ہوگا۔ تو یہ معنی میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عوام کے فائدے کی باتیں نہیں ہوتی کہ بھائی کیا کر رہا، تو یوں ہے تو یہ عرفن ہے تو یہ کس معنی میں یوں معنی کیونکہ یہ معنی۔ تو ہم اس کا لب لباب حاصل مختصر شارٹ کٹ ترغیبات اور ترہیبات کہ اب ہمارا موضوع کیا ہے کہ دیکھیں قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو، دل میں شک اور شبوب وبالآخرۃ هم یوقنون، اللہ کے بندوں کی پہچانے آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم لغوی معنی اور یوں 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 یا حالت رفیقی میں، حالت نسبی میں، یہ جب ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر جلالین ہے، اس میں پھر وہ وجوہات بتاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کی کیا وہ ہے۔ یہ تفسیر میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر یہاں ایک نقطہ بتا دوں کہ ہواؤں کی قسمیں بھی یہاں انہوں نے بتائی ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہواؤں کی 8 اقسام ہیں، ان میں سے 4 قسمیں عذاب کی ہوائیں ہیں، 4 قسم کی قرآن میں ذکر ہیں، اور 4 قسمیں رحمت کی ہیں۔ بس جو ہوائیں عذاب کی ہیں وہ یہ ہیں: العاصف، الصرصر، العقیم، القاصف۔ اور جو ان میں سے رحمت کی ہوائیں ہیں وہ الناشرات، المبشرات اور المرسلات اور الذاریات۔ اللہ تعالیٰ مرسلات کو بھیجتا ہے، وہ بادل کو پھیلا دیتی ہے، پھر مبشرات کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں میں پانی داخل کرتی ہے، پھر زاریات کو بھیجتا ہے، وہ بادل کو اٹھاتی ہے اور اس سے پانی ٹپکاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر ناشرات کو بھیجتی ہے، وہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں بادل کو لے جاتی ہے۔ دور منصور علامہ جلال الدین کی تفسیر، پھر وہ الگ ایک موضوع ہے۔ قیامت کے مناظر بیان ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، رب فرماتا ہے پس جب ستارے بے نور گر جائیں گے، ستارے بے نور ہو کے گر جائیں گے، تو میسات بے نور کر دیے جائیں گے، اس کی روشنی کو مٹا دیا جائے گا۔ نصفت، بے نور کر دیا، نور ان سے سلب کیا جائے گا۔ ایک وقت ان ستاروں کی بھی روشنی ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گے کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ نصفت، بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ دوسری جگہوں میں بھی اس کا آسمان کا بہت ذکر آتا ہے، السَّمَاءُ انفطرت۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قیامت کی نشانیاں ہیں، سور پھونگی جائیں گے سب کچھ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں کے حاضری کا وقت آ جائے گا، وہ وقت جو مقرر ہے اس پر رسولوں کو حاضر کیے دیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی تھی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی، کہ یہ دنیا ایسے تو نہیں تھی کہ بس ایک دنیا، انسان، ایک سکول، یونیورسٹی
وہ پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی فری میں نہیں کرتے، کہتے اس کا ایک دن رزلٹ ہوگا، اس کا ثمرہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ تبارک الذی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کون اللہ کی نعمتوں کا حقدار اور کون سزاوار بنتا ہے اپنی گناہوں کا۔ اے مخاطب وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا سمجھے کہ یوم الفصل جدائی کا دن کیا ہے، فیصلے کا دن کیا ہے؟ ارے یہ دن ویل ہلاکت ہے، یومئذ ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین تکذیب کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب دوزخ کی آگ شکستہ ہوگی تو دوزخ کا ایک انگارہ لے کر اس پر مارا جائے گا، اور پھر دوزخ کی آگ ایک دوسرے آگ کو کھا جائے گی۔ اور پیارے آقا دو جہان نے فرمایا میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا۔ آقا دو جہان نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے اور جنت کے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنت کو بنایا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ دونوں اعدت للمتقین اور اعدت للکافرین جا بجا ہم پڑھے جا رہے ہیں۔ جہنم کا سب سے پہلے آیت نمبر 24 سورہ نمبر 2 بارہ نمبر 1 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ رب کریم نے جب ان دونوں کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، بولے چلو دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو بولو یا اللہ یہ جہنم تو اتنی خطرناک جگہ ہے، اس میں تو کوئی نہیں جائے گا، اور جنت تو اتنی پیاری جگہ ہے وہاں تو سب چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو ڈھانک دیا گیا۔ حجبت النار اس طرح کلمات ہیں حدیث مبارکہ میں، ان کو ڈھانپ دیا گیا ہر ایک کو۔ جنت کو کس سے ڈھانپ دیا گیا؟ مشکل ترین گرمی میں روزے اور نمازیں اور جہادیں اور یہ کرنا اور یہ کرنا، یہ پورے جنت کو ڈھانپے ہوئے تھے کہ یہ کرو گے تو اس کے بعد یہ جنت ملے گی، اور جتنے مزے کی چیزیں شہوات ہیں اس کو جہنم سے ڈال دیا۔ بولا آپ ذرا دیکھ کے آ جاؤ۔ جب دیکھا بولا یا اللہ اب تو جنت میں جانا مشکل ہو گیا اور جہنم سے بچنا مشکل ہو گیا۔ اب ہر انسان جہنم کے جو حرکات ہیں دیکھیں اس پہ لگے ہوئے، مسجدوں میں آ کر، یعنی دوسرے فسادات تو چھوڑیں، مسجدوں میں کس قدر لوگ جو ہے نا وہ کس نیت سے آتے ہیں، کتنے فسادات کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے بس۔ بولو آمین۔ کوئی تو ہے نا ڈاکے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، وہ تو چلو چور کے لیے، لیکن یہاں آ کے آپ بولیں گے کہ یہ تو ولی ہے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کے فسادی، کہ آئیے مسجد میں اپنی سیاست کریں، بازار اچھی اچھی باتیں کریں، اندر منافقانہ انداز اپنائیں۔ کہتے منافق کافر سے بدتر ہے، کیونکہ منافق کی سزا کافر سے بھی بدتر ہے جہنم میں، منافق اس سے بھی نیچے رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ منافقانہ انداز سے کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور دوست نہیں ہے تو سانپ ہے، یہ تو کہتے کسی طرح اس کو پھنساؤں اور ان سے اپنا انتقام لے لوں۔ دنستونی مار، آپ لوگ بھی کہتے ہیں اردو میں آستین کا سانپ، پشتو میں یہ دو کہاوتیں مل گئی ہیں، آستین کا سانپ، دنستونی مار۔ اس سے بچنا بڑا، اب یہاں گھسے ہوئے تو کیسے بچو گے یار؟ آپ کا دوست ہے، آپ تو میرے ابو ہیں، آپ تو میرے چاچو، آپ تو میرے استاد ہیں، اندر سے کام کر جائیں کہ بھئی انتقام کی ایک صورت ہے، اللہ بچائے۔ اب ایسے لوگ بھی آ گئے
کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں میں ان کو چھوٹے فرعون کہتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اب اس کو جو ہے نا یہاں سے ہٹانا ہے، اس شیخ القرآن کو یہاں سے ہٹا دو، ہمارے راستے کھل جائیں گے، حرام خوری ہر طرف سے کرو، جب تک یہ زندہ ہے تو نہیں ہو سکتا. ایک غیرت مند تھانہ دار اسی جو ایک علاقے میں آ جائے نا تو وڈیر ہے، وہ بڑے بڑے کہتے ہیں یار اس کو سیٹ پہ کرو، یار رشوت دے کر اس کی چینجنگ کرو، یار یہ تو ہمارے پورے حرام خوری کے اڈے بند کر دیے. اللہ ایسے علماء پیدا کرے، ایسے ایسے حکمراں کہ حرام خوروں کا، لیکن ان کا ویسے بھی جینا بڑا بیکار ہوتا ہے. یہ اندر سے منافقین جلتے رہتے ہیں. جو آپ سے حسد کرے، یہ میری نصیحت یاد کرو، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ایماندار ہیں تو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. غالباً 119 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران میں. تم صبر تقوی اختیار کرو، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور سورہ فاتر میں جو پڑھا تھا 43 نمبر آیت، وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کرے گا وہ اس میں پھنسے گا. جو آپ کہتے ہیں من خفر بیرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو بھائی کے راستے میں کنواں کھوتے اس میں گر جاتے ہیں. یعنی یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کوئی میرے مخالف ہے تو کچھ نہیں ہوتا. رب فرماتا ہے جو میں نعمت دیتا ہوں، سورہ فاتر کی 2 نمبر آیت میں پڑھا، میں جو دیتا ہوں فلا ممسک لہ، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو میں دیکھتا ہوں اس کو کوئی روک لیتا ہوں، اس کو کوئی دے نہیں سکتا. بات ختم. کیونکہ نعمتیں سب اللہ کی طرف سے آتی. اور آپ پھر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا حتی یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت آپ سے چھینی وہ لوگ نہیں چھین سکے، اس لیے کہ آپ نے ناشکری کی، ورنہ دنیا والے نہیں چھین سکتے. رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے خلاف کتنی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی. کیا کیا؟ ارے آخری منزل بالفرض کوئی عالم دین ہے، کوئی اچھا انسان ہے، زیادہ سے زیادہ مار دیں گے شہادت مل جائے گی، پھر جنت مل گئی. جیسے حبیب نجار کا واقعہ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا. اور اس وقت بھی جب وہ مار رہے ہیں وہ ان کا روح قبض ہو کے جنت میں جا رہا ہے. کہتے ہیں کاش میری امت کو، ان قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کتنی عزت. ہاں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تو پلٹو گے، مجھے مکرمین میں کر دیا. تو یاد رکھیے رب کریم مخلصین لوگوں کو جو ایماندار ہوتے ہیں ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے کہا جھوٹوں کے لیے ویل ہے. کیا؟ وہاں جو ہم نے سورہ مریم میں پڑھا، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 کہ فخلف من بعد میں، ہاں اچھا وہ غیہ تھا، غیہ وہ بے نمازیوں کے لیے تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا تو میں نے ویل سے بڑی اس میں کوئی وادی نہیں دیکھی، سب سے خطرناک وادی ویل. اللہم اجرنا منہ یا رب. اور یہ بھی روایت ہے کہ ویل وہ جگہ ہے جس میں تمام جہنمیوں کے قے اور ان کی پیپ کو جمع کیا جائے گا اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی پیپ بہتی رہے گی. اللہ، جھوٹوں کی ہلاکت ہے. اس صورت میں پڑھو، جس جھوٹے کو دیکھو اس کے سامنے آیت پڑھ لو. بولے استاد جی نے پڑھایا سورہ مرسلات 29ویں پاری کی آخری سورت 77 نمبر سورت، اس میں ہم نے 10 بار پڑھا. آیت نمبر 15 میں پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور آیت نمبر 19 میں پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہلاکت ہے. اور آیت نمبر 24 میں پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.
اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت جہنم ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب جھٹلانے والوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آیت نمبر 34 میں پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے وحدانیت سے انکار، قیامت سے انکار، خاتم النبیین سے انکار، جنت و جہنم سے انکار، یہ سب جھٹلانے والے۔ چھٹی مرتبہ آیت نمبر 37 میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 40 7 نمبر پہ، یہ 7ویں آیت ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 8 آیت نمبر 45 8ویں مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہلاکت ہے اس دن، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 47 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ 9 مرتبہ ہے۔ اور آخر میں پھر آیت نمبر 49 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے بروز محشر، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ نیک لوگوں کو جھٹلائے، وہ صداقت سے کام کرے اور یہ کہہ دے یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اس نے جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، اللہ کے کتابوں کو، اللہ کے وحدانیت کو، اللہ والوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، عذاب قبر کو، یا رسول اللہ کے پیارے دین عقیدہ اہل سنت و جماعت کو جیسے اہل بدعہ جھٹلاتے ہیں، علماء کرام کو انہوں نے جھٹلایا، اپنی مکاری کی۔ رب کریم نے یہ 10 مرتبہ ایک آیت میں نے بتائی لین سے، آیت نمبر 15، آیت نمبر 19، آیت نمبر 24، آیت نمبر 28، آیت نمبر 34، آیت نمبر 37، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47، آیت نمبر 45، آخر میں 49۔ یہ اس صورت یوں سمجھے اس کا لب لباب ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کریں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ رب کریم نے فرمایا أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُ الْآخِرِينَ، یعنی پہلے جنہوں نے جھٹلایا تو کیا ہم نے پہلے قوموں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ فرعون جھٹلانے والا تھا، قارون جھٹلانے والا تھا، حامان جھٹلانے والا تھا، نمرود جھٹلانے والا تھا۔ ارے مکہ کے ابو لہب اور ابو جہل جب جھٹلانے والے بن گئے تو کیا انجام ہوا؟ اور ہمارا قانون ہے، پھر اس کے بعد ہم دوسرے لوگ لاتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں سلوک، انہیں دنیا میں بھی سزا دیتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ کب تک بکری کی ماں، وہ کس طرح کہاوت ہے، کب تک خیر منائے گی؟ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کسائی کے گھر میں آ گیا۔ تو یہاں تک ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن تکذیب کرنے والوں، جھٹلانے والوں کے لیے کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید، ہمارے جو معتکفین تھے ماشاءاللہ ان نوجوانوں نے بھی یہ عزم کیا، انشاءاللہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا سنیں گے، آپ کے دل منور ہوں گے۔ اتنا پیارا کلام ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب بیٹھو گے، آپ کے اندر قوت گویائی بھی آئے گی، عملی میدان میں بھی آپ جو ہے نا انشاءاللہ قرآن پاک کا نور ایسے جس کانوں نے سن لیا، جس آنکھوں نے دیکھ لیا، جس ذہن پہ اس کے اثرات ہو گئے، وہ منور ہو جاتے ہیں، وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں صبح شام پڑھا جاتا ہے، رب کریم نے فرمایا اس قرآن کی محبت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس قرآن کے ذریعے کتنے اقوام، قومیں عروج پر جاتی ہیں۔ لیکن کاش گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا، کیوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں، کیوں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن خوانی وغیرہ لیکن سیکھنا ہمارے، اب اس پر عمل کرنا یہ اب کسی دوسری طرح منتقل ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے
قرآن کا درس و تدریس ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے سامعین و حاضرین سے درخواست ہے، قرآن پاک سے دل لگاؤ، تمام علوم اس کے تابع ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تشریحات بھی ہوں گے۔ کریم اللہ ہم قیامت پر پکا وبالآخرۃ ہم یوقنون والوں کو ماننے والے، ہمارا بھی یہ عقیدہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ تو مقلب القلوب ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین کے طرف، تیری بندگی، رسول اللہ کے سچے غلاموں کے طریقوں کے طرف پھیر دے یا اللہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔